فرشتے تسبیح کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے، اس کی مدد سے ہم کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس رفتار سے سائنس ترقی کر رہی ہے، ہماری ہر دریافت دین اسلام کی سچائی کو مزید واضح کر رہی ہے۔ حال ہی میں ہونے والی ایک دریافت نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی تصدیق کی ہے۔ اس دریافت نے ماہرین کو بھی حیرت میں ڈال دیا، اور وہ اس حدیث کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا فوری رد عمل یہی تھا کہ یہ تو وہی ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا تھا، تو یہ دریافت کیا ہے اور حدیث مبارکہ میں کس چیز کی پیشگوئی کی گئی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ فرشتے کس طرح تسبیح کرتے ہیں اور ناسا نے کس طرح اس تسبیح کو ریکارڈ کیا ہے۔ لیکن اس سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پاس بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے عرش تک پہنچے۔ وہاں دونوں محبوبوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ لیکن اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشاہدات کیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ساتھ بیان فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام میں سے بہت سے افراد بے چینی سے اس سفر کی تفصیلات جاننے کے خواہش مند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سفر کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اسی دوران کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کا اشتیاق اور تجسس مزید بڑھ چکا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ براق جیسی تیز رفتار سواری پر آسمانوں اور خلاؤں کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہے تھے تو اس سفر کے دوران آپ کو کیسی آوازیں سنائی دیں؟ یہ سوال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صحابہ کرام ہر چھوٹے سے چھوٹی تفصیل جاننے کے خواہاں تھے اور وہ ہر ممکن سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سفر معراج کے دوران تمام پردے ہٹا کر مکمل حقائق سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر پر تھا تو میں نے کائنات میں کوئی ایسا گوشہ یا جگہ نہیں دیکھی جہاں 4 انگلیوں کی جگہ باقی ہو اور وہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر بے شمار فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اور ان کا کام اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد کرنا ہے۔ مزید برآں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر پر تھا اور تمام آسمانوں کا مشاہدہ کر رہا تھا تو آسمان اس طرح سے لرز اور چیخ رہے تھے جیسے ابھی ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران ہو گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے وسیع اور مضبوط آسمان کیسے چٹخ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں تو ان کی تسبیح کی آوازوں سے آسمانوں میں چٹخنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا پس منظر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے دوران کیے گئے مشاہدات کو بیان فرمایا۔ ناظرین، چند سال قبل تک سائنسدانوں کا یہ ماننا تھا کہ خلا میں کسی قسم کی آواز سننا ممکن نہیں کیونکہ وہاں مادہ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے آواز سفر کر سکے۔ آج بھی یہ بات سچ ہے کہ اگر ہم خلا میں جائیں تو ہمیں وہاں کوئی آواز سنائی نہیں دے گی کیونکہ خلا میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو آواز کو منتقل کر سکے۔ تاہم سائنسدانوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر خلا میں آواز سنائی دے سکتی ہے تو وہ آواز کیسی ہوتی؟ ہمیں معلوم ہے کہ سیارے اور ستارے انتہائی تیز رفتاری سے گردش کرتے ہیں اور ہمارا سورج ہر لمحے کھربوں ٹن مادہ جلا رہا ہے جس کے نتیجے میں زوردار دھماکوں سے ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے
ہے، یہ دھماکے کتنی بلند اور خوفناک آوازیں پیدا کرتے ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی ملکی وے کہکشاں جس میں اربوں ستارے موجود ہیں اس کی آواز سن سکتے تو وہ کیسی ہوتی؟ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں نے تحقیق کا آغاز کیا۔ انہوں نے مختلف ستاروں اور سیاروں کی فریکوینسیز کا مطالعہ کیا اور ان فریکوینسیز کو ایک خاص کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے ایسے انداز میں ترتیب دیا کہ ہمیں وہ توانائی اور روشنی کی تبدیلیاں سنائی دے سکیں جو ان اجسام میں جاری ہیں۔ اس طرح سائنسدانوں نے خلا کی آواز کو ریکارڈ کیا۔ یہ آواز نہایت بلند اور گونجدار تھی، جیسے کہ کوئی مسلسل ردھم میں گونجتی ہوئی آواز ہو، بالکل ویسے جیسے بے شمار لوگ مل کر کوئی تسبیح کر رہے ہوں۔ جب اس تحقیقی ٹیم نے جس نے اس آواز کی ریکارڈنگ کی تھی یہ آواز سنی تو ان میں سے ایک سائنسدان بے ساختہ کہہ اٹھا کہ یہ تو بالکل ویسی آواز لگتی ہے جیسے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد کرتے ہیں۔ یہ بیان ان کی طرف سے بے ساختہ تھا اور حقیقت میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے سفر میں بیان کردہ تفصیلات کی تصدیق کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، فرشتوں اور ان کی تسبیح کے حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور ان کی اصلی شکل و صورت میں انہیں دیکھنا انبیاء اور رسول علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد بے شمار فرشتے موجود ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ جب وہ انسانی شکل اختیار کرتے ہیں تو انہیں دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ فرشتے انسانوں سے بہت زیادہ عظیم اور طاقتور مخلوق ہیں۔ ان کے درمیان بھی مختلف درجہ بندی ہے۔ کچھ فرشتے چھوٹے ہیں اور کچھ بہت بڑے۔ ان کے پروں کی تعداد بھی مختلف ہے، جیسا کہ بعض کے 2، بعض کے 3 اور بعض کے 4 پروں کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنا کر بھیجتا ہے جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان فرشتوں کی جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں کے قد و قامت کے بارے میں جو بیان فرمایا وہ نہایت حیران کن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان فرشتوں میں سے ایک کے قد و قامت کے بارے میں بتانے کی اجازت ملی ہے اور اس کا وجود اس قدر عظیم ہے کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ اتنا طویل ہے جتنا کہ 700 سال کی مسافت۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہیں اور اس کے کندھوں پر عرش ہے۔ اس کے کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی زیادہ دوری ہے کہ اگر کوئی پرندہ 700 سال تک اڑتا رہے تو وہ فاصلہ طے کر سکے گا۔ وہ فرشتہ ہمیشہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو، بحوالہ مسند ابی یعلی۔ عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عظیم مقام اور قرب رکھتے ہیں اور ان کی خاص شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتے مسلسل سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ فرشتے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے کو محیط ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے رب، انہیں ہمیشہ رہنے والے جنت کے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی ان باغات میں داخل فرما۔ بے شک تو عزت والا اور حکمت والا ہے اور انہیں گناہوں کی سزاؤں سے محفوظ رکھ، اور جسے تو نے قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا وہی در حقیقت کامیاب ہے۔ ایک قول کے مطابق عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی تعداد بڑھا کر 8 کر دے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتوں میں سے 4 کی تسبیح یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد تو اپنے علم کے بعد حلم پر حمد کا مستحق ہے۔ اور باقی 4 فرشتوں کی تسبیح یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد ہے تو اپنی قدرت کے بعد عفو پر حمد کا مستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے سینگ ایسے ہیں جیسے نیزے کی بلندی، اور ان کے جسمانی ساخت کا ایک اندازہ یوں دیا گیا ہے کہ ان کے قدموں کے تلوے سے ٹخنوں تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ اسی طرح ان کی ناک کے سرے سے پسلی کی ہڈی تک کا فاصلہ بھی 500 سال کا ہے، اور ہنسلی سے پستان تک کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے۔ یہ 500 سال دنیاوی سالوں کی نسبت سے نہیں بلکہ آخرت کے سالوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ان میں سے ایک فرشتے کے پاؤں 7ویں زمین کے نیچے تک ہیں، جبکہ اس کے کندھے پر عرش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں ایک فرشتے کا ذکر کروں جس کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی نیچے تک پہنچ چکے ہیں اور عرش اس کے کندھوں پر ہے، اور وہ فرشتہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے: سبحانک این کنت و این تکون، یعنی اے اللہ تیری ذات پاک ہے تو جہاں بھی تھا ہے اور جہاں بھی ہوگا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ایک اور فرشتے کا ذکر کروں جو عرش کو اٹھانے والوں میں شامل ہے۔ اس فرشتے کے پاؤں سب سے نچلی زمین میں ہیں اور اس کے سینگ پر عرش رکھا ہوا ہے۔ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ اتنا طویل ہے کہ پرندے کو 700 سال لگ جائیں اسے طے کرنے میں، اور وہ فرشتہ بھی مسلسل کہتا ہے: سبحانک این کنت و این تکون، یعنی اے اللہ تیری ذات پاک ہے تو جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ ناظرین، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جیسے انسان اور جنات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنائی ہے، سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے عزت بخشے ہوئے بندے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 اور 27۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں یہ بار بار ذکر آیا ہے کہ انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہمیشہ اپنے ذمے لگائے ہوئے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اس یعنی جہنم پر سخت مزاج والے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی کسی حکم میں نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں فرشتوں کی تسبیح اور ان کے اقوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم نہیں رکھتے کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود انسانی یا فرشتے کے ادراک سے ماورا ہے۔ وہ ہر احساس، ہر خیال اور ہر تصور سے بلند ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے، مگر کسی بھی مخلوق کے علم اور ادراک میں نہیں آ سکتا۔ ناظرین، یہ تھا فرشتوں اور ان کی تسبیح کا ذکر جسے ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب آتے ہیں سائنس کی حالیہ دریافت کی طرف، جس نے نہ صرف سائنسدانوں کو حیران کیا بلکہ انہیں اللہ کی قدرت پر غور کرنے پر مجبور بھی کر دیا۔ سائنسدانوں نے جب سورج کی فریکوینسیز کا مشاہدہ کیا اور انہیں مخصوص سافٹ ویئر کے ذریعے آواز میں تبدیل کیا تو وہ آواز اتنی خوفناک اور بلند تھی کہ سائنسدانوں نے بے اختیار اس بات کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلا کو اس قابل نہیں بنایا کہ اس میں سے آواز گزر سکے۔ سورج کے دھماکے اور اندرونی عمل اتنے زوردار ہیں کہ اگر ان کی آواز خلا میں پھیل سکتی تو زمین پر کسی بھی قسم کی زندگی باقی نہ رہتی۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر کبھی بھی ایسا ہوا کہ خلا میں ایسا مادہ پیدا ہو گیا جو آواز کو منتقل کر سکے تو سورج کی آواز اتنی تباہ کن ہوگی کہ زمین پر موجود تمام جاندار فوراً ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ سائنسی مشاہدہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک اور ثبوت ہے کہ اس نے اپنی مخلوق
مخلوق کو کیسے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز پوری کائنات میں گونجے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کائنات کو اس قابل بنا دے گا کہ سور کی آواز ہر جگہ پہنچ سکے۔ قرآن مجید میں قیامت کی تباہی کا منظر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ سور کی آواز سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑ جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا ہے۔ یاد رکھو، جب قیامت واقع ہو جائے گی تو کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا، اور وہ دن ہوگا جو کسی کو پست اور کسی کو بلند کرے گا، جب زمین کپ کپانے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر غبار بن کر اڑیں گے۔ بحوالہ سورہ واقعہ۔ ناظرین، یہ منظرنامہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ جب قیامت کا مرحلہ آئے گا، اور وہ ضرور آئے گا، تو کائنات کے تمام نظام بدل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا واضح اظہار ہوگا۔ ناظرین، دوسری جانب سائنس اس کائناتی تباہی کو سائنسی قیامت کا نام دیتی ہے، جو ایسی سائنسی وجوہات پر مبنی ہے جن کے تحت ہمارا کرۂ ارض مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔ سائنس کے مطابق سورج اور دیگر ستارے بنیادی طور پر ہائیڈروجن پر مشتمل ہیں۔ ہائیڈروجن کے مسلسل ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں روشنی اور حرارت خارج ہوتی ہے، جس سے سورج چمکتا ہے۔ یہ دھماکے ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتے ہیں۔ ہمارے سورج میں ابھی اتنا ایندھن موجود ہے کہ وہ تقریباً 4.5 ارب سال مزید روشن رہ سکے گا۔ جب سورج کے مرکز میں موجود ہائیڈروجن کا 10% حصہ ہیلیم میں تبدیل ہو جائے گا تو سورج کا مرکز سکڑ جائے گا اور اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس وقت ہیلیم بھی جلنا شروع ہو جائے گی، جس سے کاربن پیدا ہوگا اور سورج کے مرکز میں جمع ہونے لگے گا۔ یہ عمل سورج میں شدید حرارت پیدا کرے گا، جس کے نتیجے میں سورج کی بیرونی سطح پھول جائے گی اور اس کی سطح کا درجہ حرارت نسبتاً کم ہو جائے گا۔ یہ مرحلہ فلکیاتی سائنس میں سرخ زخام یعنی ریڈ جائنٹ کہلاتا ہے۔ ہمارا سورج جب سرخ زخام میں تبدیل ہوگا تو وہ پھول کر عطارد اور زہرہ کے مدار تک پہنچ جائے گا اور دونوں سیارے سورج میں گر جائیں گے۔ زمین سورج سے زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے سورج میں گرنے سے تو محفوظ رہے گی، لیکن سورج کا زمین کے قریب آنا زمین کے درجہ حرارت کو انتہائی زیادہ کر دے گا، جس سے زمین پر موجود تمام جاندار جھلس کر ہلاک ہو جائیں گے اور ہر طرف قیامت کا منظر ہوگا۔ سائنسی حقائق کے مطابق اس کائناتی قیامت کا وقوع تقریباً 4.5 ارب سال بعد ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی قیامت کے حوالے سے سورج کے قریب آنے کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق کے انتہائی قریب آ جائے گا۔ یہ حدیث اور سائنسی تحقیق دونوں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سورج کا زمین کے قریب آنا ایک بڑی تباہی کا سبب ہوگا، اور یہی وہ قیامت ہے جس کا ذکر اسلامی تعلیمات اور سائنسی نظریات میں ملتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں گفتگو کی، اسلام اور سائنس دونوں ہمیں ایسے نقطے پر لے آتے ہیں جہاں پوری کائنات بالآخر ختم ہو جائے گی اور بعد ازاں ایک نئی دنیا میں انسانیت کا انجام وقوع پذیر ہوگا۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق جس طرح یہ کائنات ابتدائی طور پر تخلیق ہوئی تھی، اسی طرح اس کی تباہی کے بعد انسان کو ایک نئی اور ابدی زندگی دی جائے گی جو آخرت میں ہوگی۔ یہ نئی دنیا زیادہ بہتر، آرام دہ اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہوگی، جو انسانیت کا حقیقی اور دائمی گھر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اپنی خلافت کے ساتھ زمین پر تشریف لائے تھے۔ وہاں انسانیت کے نیک لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوش آمدید کا پیغام ہوگا، اور یہ وہی پیغام ہے جو قرآن حکیم ہمیں دیتا ہے۔ سائنس اپنی محدودیت کی بنا پر صرف مادی کائنات تک محدود ہے اور آخرت کی دائمی زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات فراہم نہیں کر سکتی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہی انسان کا حقیقی انجام ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کائنات بالآخر کششی انہدام کے ذریعے پلٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ قیامت کی ساعت میں یوں لپیٹ دی جائے گی جیسے ٹیپ ریکارڈر کی کیسٹ کو لپیٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح دوبارہ تخلیق کرے گا
گا جس طرح اس نے پہلی بار کائنات کو پیدا فرمایا، کیونکہ وہ خالق اور احسن الخالقین ہے۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا ایک خالق ہے اور مالک موجود ہے، اور وہی اس سب کو ختم کرنے پر قادر بھی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو اپنے حکم یعنی کن سے پیدا فرمایا، اور وہی اس کا مالک ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کر دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ انہیں کمنٹس میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔